رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں ایسا آدمی تھا جس کو بہت زیادہ مزی آتی تھی. ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتی ہے مزی. تو منی جو ہوتی ہے وہ سفید اور گاڑی ہوتی ہے جو عام طور پر اچھل کر خارج ہوتی ہے. میاں بیوی ہم بستری کریں تب یا رات سوئے ہوئے منی کا خروج ہو جائے، صبح کپڑوں کے ساتھ وہ لگی ہوئی نظر آئے تو اس پر غسل ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے مزی. تو یہ میاں بیوی آپس میں جب دل لگی کریں یا اس طرح کی باتیں کریں یا اس طرح کے تصورات خیالات سوچیں تو شرمگاہ سے سفید پانی خارج ہوتا ہے. تو یہ مرد کے مردانگی پر اور قوت پر بھی دال ہوتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی. اب ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو خود سوال کرنے سے ان کو حیا آ گئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں اس حوالے سے. تو ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں فامرت المقداد، میں نے مقداد کو کہا ان یسأل النبی کہ وہ سوال کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسألہ، انہوں نے جا کر آپ سے سوال کیا. فقال، آپ نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب منی کا خروج ہو، جب میاں بیوی ہم بستری کرے تب تو کرنا ہی ہوتا ہے غسل، منی کا خروج ہو یا نہ ہو، یا اس کے علاوہ سوئے ہوئے یا کسی صورت میں جو احتلام، اس پر غسل ہوگا منی کے خروج پر. اور جو مزی ہے اس کے خروج پر، اس کے نکلنے پر غسل نہیں، ہاں وضو ہوگا. اتنے کپڑے کو دھو لیں، شرمگاہ کو دھو لیں اور وضو کرنا ہوگا. اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز وغیرہ پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی. تو اس سے گویا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے سمجھ لیں. تو مزی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا لازم ہے. اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا اور پیچھے باب یہ تھا، باب میں بیان کرنا بھول گیا. جو آدمی خود شرما گیا کہ وہ سوال کرے، وہ کسی کو حکم دیتا ہے کہ تم جا کر سوال کرو. تو ایک ہے کہ شرمانے کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور ایک ہے کسی کو کہہ دے وہ جا کر پوچھ لے. تو اپنی زندگی کے متعلقہ جتنے امور ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے. آپ کی زندگی کے متعلقات جتنے امور ہیں، کوئی کاروبار کرنے لگا ہے اس کے متعلقات ساری تفصیل معلوم کریں، اور کوئی کسی قسم کا بھی اس کا زندگی کا شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، کاروبار کے مسائل اور لین دین کے مسائل، رشتہ داری برادری کے مسائل، وراثت کے مسائل. تو یہ ہر انسان کے اپنی دائرہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں. تو ان سے آگاہی، ان کے متعلق آگاہی حاصل کرنی ضروری ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کے متعلقات جتنے مسائل ہیں ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.